کیا ہے کہ اگر اس وقت لائیں گے تو جو آج مر رہے ہیں پھر وہ تو ایمان کوئی نہیں لاتا، یہ محروم رہ گئے ایمان لانے سے۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کتاب والا یہودی نصرانی مرنے لگتا ہے تو اس وقت تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں۔ تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لَيُؤْمِنَنَّ کا صیغہ ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی مضارع لام اور نون موقت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہے، حال یا ماضی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ مثلا شیطان کو جب راندہ درگاہ بنایا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو مستقبل کی بات کی ہے یا حال اور ماضی کی؟ اسی طرح لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راہ پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اسی طرح پیغمبران کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں عہد لیا تو اس میں کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ مستقبل کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو بھی کتابی مرتا ہے یہودی یا نصرانی وہ موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان تو لے آتا ہے لیکن وہ ایمان بیکار ہے، اس کی نجات کا فائدہ اسے نہیں دے سکتا، اور وہ جو ایمان لائے گا تو وہ اس کی نجات کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دہریہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتا، لیکن موت کی صورت میں پھر حقائق کھل جاتے ہیں، وہ جو حقائق پر سے پردہ تھے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیے ہیں، تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے۔ جن حقائق کو تو نہیں مانتا تھا کہ ان میں متذبذب تھا اور تردد شک و شبہ کا شکار تھا، وہ آج تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، تو ان کا مشاہدہ کر۔ تو جو غلطی یہودیوں کو تھی یا عیسائیوں کو یہودیوں کی اتباع میں یہ غلطی لگی کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو جب مرنے لگتا ہے وہ بندہ یہودی نصرانی تو وہ حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں گمراہ رہا، میں نے اللہ کے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ رکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ تو ایسا ہر کافر کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں غلط کرتا رہا، اللہ تو موجود ہے۔ جو جنت دوزخ کا منکر ہے اسے وہ جنت دوزخ نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں غلطی پر تھا۔ اسی طرح جو نبی پاک کی نبوت کا منکر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک چیز کا واقعی ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ کی مراد ہونا، قرآن پاک کے الفاظ کا مدلول ہونا یہ اور بات ہے۔ تو بے شک وہ بات صحیح ہے، حقائق کھلتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں، اور جس چیز کے وہ منکر ہوتے ہیں وہ انہیں ماننی پڑ جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ لیکن اللہ نے صیغہ مستقبل کا ذکر کیا اور مؤکد انداز میں ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ لوگ انہیں دیکھیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہم دھوکے میں تھے، انہیں تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یہ اب تک زندہ رہے وہاں، اور اب ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور یہ وہی عیسیٰ ہیں، انہی کمالات کے مالک ہیں، تو وہ ایمان لے آئیں گے اور یہ ایمان ان کے حق میں مفید اور نافع ہو۔ تو مرزا جی نے ہر جگہ پر تعویلیں کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات کو جھٹلایا، قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ موڑ کے بیان کیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما قاتلوہ یقینا ورفعہ اللہ الیہ، یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رجاء کے ذوق و شوق کے ساتھ درود پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اکابرین ملت، حضرات مشائخ اسلام، حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، مجھ سے قبل عظیم سکالر حضرات نے بڑے ہی پرمغز خطابات آپ کے سامنے فرمائے اور آپ کے ذہنوں کو جلا بخشی اور دلوں کو سرور عطا فرمایا. میں ایک پینڈو دیہاتی آدمی اس کے بعد کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن حضرت قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا تھا وہ ہے عدم تکلیف اور قادیانیت. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اسلام کے احکام ثابت کرنے کے لیے، ان کو مدلل انداز میں بیان کرنے کے لیے چار چیزیں ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع امت ہے اور پھر قیاس کا مرحلہ ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ایک ابدی اور جامع ترین کتاب عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ منصبی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. اس کتاب اللہ کو سمجھانا، اس کا درس دینا، یہ آپ کا کام ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں. یہ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، مقام اور امتیازی حیثیت. اور اسی مشن کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ میں اپنی کچھ اولاد کو یہاں تیرے گھر کے پاس ٹھہرا رہا ہوں، تو تو ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو تیری کتاب کی آیتیں ان پر تلاوت کریں، کتاب و حکمت کا انہیں درس دیں اور انہیں پاک کریں. لہذا کتاب مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے مطالب کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے، اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے، یہ بیان کرنا صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے اور یہ آپ کا مقام ہے. اس لیے قرآن مجید کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات یہ ہدایت کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے اور نشان منزل ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہدایت کے لیے مختلف معیارات بیان فرمائے، جن میں یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی عطرت. احدہما اعظم من الآخر، کتاب سب سے بڑی ہے اور اس کے بعد پھر میری عطرت اور میری آل ہے.
وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مل کر اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی قیامت تک اس کتاب اللہ اور میری جو آل ہے اس کا اکٹھ رہے گا اور یہ باہم متفق رہیں گے. جو راہ قرآن بتلائے گا وہی میری آل کے عمل سے سمجھ آئے گی، اور جو راہ میری آل کے عمل سے پتا چلے گا قرآن اسی کی تائید اور تقویت فرمائے گا. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، ناجی ہوگا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے جو اتنے فرقوں میں سے صرف اکیلی نجات پائے گی اور فلاح سے دوچار ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پہ میں ہوں اور جس راہ پہ میرے صحابہ ہے، یہ راہ نجات ہے، اس پہ چلے گا تو اسی کے لیے کامیابی ہے اور اسی کے لیے سرخروئی. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، عملی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے. تو پھر ان اختلافات کے اندر صحیح راہ کون سی ہوگی جس پر چل کر تم نجات پا سکتے ہو؟ تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. تم میری سنت کو لازم پکڑو گے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو گے. اگر ہاتھوں سے تھامنے میں دقت دشواری محسوس کرو تو پھر ڈاڑوں کے ساتھ بھی اگر اسے قابو رکھنا پڑے تو تمہیں ڈاڑوں کے ساتھ بھی اس رسی کو مضبوط رکھنا ہوگا اور اس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھنا ہوگا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو ہمارے لیے لازم ٹھہرایا. اپنی راہ پہ چلنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی راہ پہ چلنا ہم پہ لازم اور ضروری ٹھہرایا. اسی طرح آپ کی آل کی جو راہ ہے اس کو بھی راہ ہدایت فرمایا اور قرآن اور آل دونوں کو واجب اتباع، واجب الاطاعت قرار دیا. اس سے ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی احکام شرع کی دلیل ہے، وہ نظری ہوں یا عملی، اور اس سے بھی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کے عمل سے، آل اطہار کے عمل سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت قرآن مجید کے بعد دوسرے درجے میں ہے. پھر تیسرے درجے میں اجماع امت آتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. جو بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد، حق آشکار ہونے کے بعد، اور یا مومنین کی راہ سے ہٹ کے کسی نئی راہ کو اپنائے گا، نولہ ما تولی، وہ جدھر ہی پھرے گا ہم اسے پھرنے دیں گے، ونصلیہ جہنم، پھر ہم اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جس طرح میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ دوزخی ہونے کی موجب ہے، اسی طرح مومنین کی راہ کو چھوڑ کے کسی نئی راہ پہ گامزن ہونا تو یہ بھی دوزخی ہونے کا موجب ہے. اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت واجب اور لازم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی طرح پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، تو ان کی راہ پہ چلنا بھی یہ لازم اور ضروری ہے. جو اس راہ کو چھوڑے گا اور اس سے علیحدگی اختیار کرے گا تو وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا اور جہنم واصل ہوگا. اسی طرح قرآن مجید نے اس امت کی شان بیان فرمائی ہے. تلک کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو جب اس امت کی شان یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر جس چیز پر متفق ہو جائیں
کہ یہ چیز کرنی چاہیے تو وہ لامحالہ معروف ہوگی، نیکی ہوگی اور اللہ رسول کو پسند ہوگی، تبھی امت اس پر متفق ہو سکتی ہے۔ اور جس چیز سے روکنے پر، جس کی حرمت پر، عدم جواز پر یہ متفق ہو جائے تو لامحالہ ماننا پڑے گا یہ چیز ناجائز ہے، غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس امت کا امتیازی شان ہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے درمیان جب جھگڑا ہوگا، اللہ رب العزت پیغمبران کرام سے پوچھے گا کیا تم گئے تھے، تبلیغ کی تھی، دعوت توحید دی تھی، اپنی نبوت رسالت کا اعلان کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی حضور ہم گئے تھے۔ پھر قوم نے کیا کیا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ انہوں نے، اللہ رب العزت کے حضور عرض کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری بات کو نہیں مانا۔ اللہ امتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وَأَتَانَا مِن نَذِيرٍ، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو جھگڑا پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت ایک عدالتی طریقہ کار کے مطابق ان سے فرمائے گا کہ تم مدعی ہو، گواہ پیش کرو، یا پھر وہ مدعا ہیں ان سے حلف لی جائے گی، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کرو پیش، کون سے گواہ ہے؟ تو وہ اپنی امت کو، حالانکہ کچھ تو مسلمان تھے نا جن کو کشتی پہ آپ سوار کیے پھرے، تو کچھ تو مومن تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، لیکن ان کو گواہ نہیں پیش کریں گے۔ اگر گواہ کے طور پر پیش کریں گے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش۔ ہمارے گواہ ہیں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ یہ پیغمبروں کا دعویٰ ہے، انہوں نے تمہیں گواہ چنا ہے، اس بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام کہیں گے کہ پیغمبر سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب تیرا عذاب دیکھ کے، قہر و جلال دیکھ کے، دوزخ کی بھڑکتی آگ کو سامنے دیکھ کر یہ مکر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پیغمبر سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر محبوب کریم علیہ السلام کو بلا لے گا کہ تم اپنی امت کی صفائی بیان کرو کہ یہ واقعی گواہی کے قابل ہے، یہ جھوٹ بولنے والے تو نہیں، رشوتیں لے کے غلط بیانی کرنے والے تو نہیں ہیں، ان کا غلط عمل، غلط کردار تو نہیں ہے، تو آپ ان کی صفائی بیان کریں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفائی کے بعد امت کی گواہی مؤثر ہوگی، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اللہ رب العزت اس کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اس امت کی گواہی اللہ رب العزت کی ہاں قابل قبول ہے، اور وہاں ان کا اتفاق کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اس پر اجماعی شہادت ان کی معتبر ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر ان کی اجماعی شہادت کیوں معتبر نہیں؟ وہ جو انتہائی سخت مقام ہے اور ابتلا کا انتہائی ہولناک مقام ہے، وہاں پیغمبران کرام ان کو گواہ چن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی گواہی کو قبول فرما رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ فرما رہا ہے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ماننا پڑے گا کہ جس چیز پر اس امت کا اتفاق ہو جائے گا وہی حق ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ دوزخ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جب بھی کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہی عین ہدایت ہوگی، وہی چیز اللہ کو پسند اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگی۔ اب جو مسئلہ یہاں زیر بحث ہے، اس کے لیے حضرت اولیاء سید ہدایت الرسول صاحب مدعا ذلہ اور اطال اللہ عمرہ نے یہ اہتمام فرمایا، اور آپ حضرات نے اس میں وقت عطا کیا اور ان کے اس دعوت پہ لبیک کہی ہے، تو ان کا مقصد مرزا قادیانی کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ہے کہ آیا اس نے قرآن کو، حدیث پاک کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کرام کی راہ کو، صحابہ کرام کی راہ کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟
اور اجماع امت جو ہے اس کے مطابق چلا ہے یا نہیں چلا ہے، ان راہوں کو چھوڑا ہے یا ان راہوں کو اپنایا ہے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ 1300 سال کا جو امت کا اجماعی فیصلہ تھا، مرزا سب سے پہلے اس کے خلاف کیا ہے۔ یہ خود بھی پہلے اسی بات کا قائل تھا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ 1898 تک یہ یہی اعلان کرتا رہا، اشتہار نکالتا رہا کہ میرا عام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق اعتقاد ہے، اور جس پر خیر القرون میں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اتفاق ہوا ہے، میں اسی کا پابند ہوں۔ قرآن، حدیث اور اجماع جو ہے، میں اس کے مخالفت کو قطعاً جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اس دور تک اس بات کا قائل رہا، اور اس دوران اس نے تھوڑی بہت حرکات ایسی کی جن سے اہل سنت کے نظریات سے اس کا اختلاف نظر آتا تھا، لیکن وضاحت صراحت کے ساتھ اس نے نہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ نزول وحی کا دعویٰ کیا۔ یہ 1901 کے بعد اس نے یہ حرکات شروع کی، تو لہذا یہ اجماع امت کا بھی مخالف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خلفائے راشدین کی راہ کو راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی راہ کو راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو آپ نے راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف، آپ کی سنت کے بھی خلاف اور قرآن پاک کے بھی خلاف۔ حضرات گرامی، صرف اس نے یہ نہیں کہ حدیث پاک کی مخالفت کی ہے، بلکہ حدیث کو بنظر استحقار اس نے ٹھکرایا ہے کہ میرا الہام جس حدیث کو صحیح قرار دے وہ حدیث صحیح ہے، جو میرے الہام سے ٹکراتی ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل۔ اور اجماع امت کو یہ کہتا ہے کہ یہ نادانوں کا اجماع ہے، یہ پاگلوں کا اجماع اور اتفاق ہے، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں یہ سوچا کیسے جا سکتا ہے کہ یہ مقلد ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی پابند نہیں سمجھتا کہ جو کچھ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے وہ برحق ہے، یہ اس کا پابند بھی نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہ قائل ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر قرآن کی آیتیں یہ اپنے خیال میں پیش کرتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے، جس کے بیان، جس کی تعلیم کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے جو کچھ اللہ کی کتاب سے سمجھا وہ ان لفظوں میں بیان کیا۔ یہود سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان عیسیٰ ابن مریم لم یمت وانہ راجع الیکم، عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے اور وہ واپس تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور پھر وہ آئیں گے، اور یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم مر چکے۔ اس وقت یہود کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس عیسیٰ کی بات کر رہے تھے وہ یہ عیسیٰ تھا، یا یہود جس عیسیٰ کو مصلوب مقتول سمجھتے تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر خدا اور کلمۃ اللہ روح اللہ کی ذات پاک؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی سمجھا قرآن مجید کی آیات سے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، وہ نہیں مرے، فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے، اور انہ راجع الیکم، وہ تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آپ کو خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ حی قیوم ہے، لا یموت ہے، وَأَنَّ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، وہ فوت ہوں گے۔ اس سے بھی آپ نے واضح کر دیا عیسائی قوم کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ فوت ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 600 سال پہلے آ چکے تھے اور پھر تشریف لے جا چکے تھے، تو اگر وفات پا چکے تھے تو پھر آپ فرماتے کہ عیسیٰ پر وفات آ چکی ہے، یاتی علیہ الفنا، یہ کیوں فرمایا؟ تو اس سے یہ واضح کر دیا کہ وہ ابھی فوت نہیں ہوئے،
لیکن جو کچھ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک سے سمجھا اس نے اسے ٹھکرا دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ دلیل میں ان کی قبر ہے، آبائی وطن میں مرے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ 80-87 سال کے بعد آ کے کشمیر میں فوت ہوئے۔ کیوں؟ آثار قدیمہ والوں نے قبر کھودی تو وہاں سے کتبہ نکلا کہ یہ قبر عیسیٰ ابن مریم کی ہے، یہ دلیل۔ یہ کہ نبوت کا دعوے دار دلیل دے رہا ہے آثار قدیمہ والوں کے عمل کی اور فعل کی کہ انہوں نے وہ قبر کھودی تو وہاں سے ایک جسم نکلا تو اس پہ قبر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ وہ مر چکے ہیں، تو میں ابھی سا آ گیا۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات کے ساتھ مذاق بنایا۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر امت مفسر صحابہ اسی کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، اور وہ قرآن کی آیت پیش کر کے اسے ثابت کرتے ہیں ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موت۔ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کے ساتھ ایمان لائیں گے، لیکن مرزا جی نے کہا کہ یہ مجتہد صحابی نہیں ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جب مجتہد نہیں ہے تو اس کی بات کا تو زیادہ اعتبار کرنا لازم ٹھہرا۔ کیوں؟ مجتہد ہوتا تو وہم ہو سکتا تھا اس نے اپنے اجتہاد کو دخل دیا، جب مجتہد نہیں ہے تو پتا چلا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پاک سے سن کے کہہ رہے ہیں۔ پھر ذرا لفظوں پہ غور کیا جائے، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ عربی گرامر کی روح سے مستقبل کا صیغہ ہے۔ ہر اہل کتاب ضرور ایمان لائیں گے ان کے ساتھ ان کی موت سے پہلے، تو لیؤمنن یہ مستقبل کا صیغہ ہوا کہ ضرور بر ضرور تمام اہل کتاب ان کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایمان لاتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو لیؤمنو اس طرح فرمایا جاتا، مضارعہ پر لام صرف داخل کیا جاتا تو اسے حال کے ساتھ مختص کر دیتا کہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا لائیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ تشریف لائیں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے، وہ جو دعوے تھے سولی چڑھانے کے، قتل کرنے کے، وہ عملاً جھوٹے ثابت ہوں گے، اور پھر ان کو عبداللہ رسول اللہ وہ مانیں گے اور وہ ایمان ان کے لیے دافع ہوگا اور قیامت کے اندر ان کی سرخروئی کا موجب ہوگا۔ لیکن مرزا ان تفسیروں کو نظر انداز کرتا ہے، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مانتا ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ کی مانتا ہے، نہ حضرت مجاہد کی، نہ حضرت قتادہ کی، نہ حضرت حسن بصری کی۔ صحابہ تابعین جتنے مفسرین ہیں ساری اس پر متفق ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے، لیکن یہ سب کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو صحابہ کرام کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تمام امت کے جو مفسرین کرام ہیں ان کے بھی یہ خلاف قول کر رہا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اگر اس وقت لائیں گے تو جو آج مر رہے ہیں پھر وہ تو ایمان کوئی نہیں لاتا، یہ محروم رہ گئے ایمان لانے سے۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کتاب والا یہودی نصرانی مرنے لگتا ہے تو اس وقت تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں۔ تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لیؤمنن کا صیغہ ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی مضارع لام اور نون موقت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہے، حال یا ماضی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ مثلا شیطان کو جب راندہ درگاہ بنایا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو مستقبل کی بات کی ہے یا حال اور ماضی کی؟
اسی طرح لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راہ پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اسی طرح پیغمبران کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں عہد لیا تو اس میں کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ مستقبل کے لیے سیغے استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو بھی کتابی برتا ہے یہودی یا نصرانی وہ موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان تو لے آتا ہے، لیکن وہ ایمان بیکار ہے، اس کی نجات کا فائدہ اسے نہیں دے سکتا، اور وہ جو ایمان لائے گا تو وہ اس کی نجات کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دہریہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتا، لیکن موت کی صورت میں پھر حقائق کھل جاتے ہیں، وہ جو حقائق پر سے پردہ تھے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیے ہیں، تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، جن حقائق کو تو نہیں مانتا تھا کہ ان میں متذبذب تھا اور تردد شک و شبہ کا شکار تھا، وہ آج تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، تو ان کا مشاہدہ کر۔ تو جو غلطی یہودیوں کو تھی یا عیسائیوں کو یہودیوں کی اتباع میں یہ غلطی لگی کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو جب مرنے لگتا ہے وہ بندہ یہودی نصرانی تو وہ حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں گمراہ رہا، میں نے اللہ کے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ رکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ تو ایسا ہر کافر کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں غلط کرتا رہا، اللہ تو موجود ہے۔ جو جنت دوزخ کا منکر ہے اسے وہ جنت دوزخ نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں غلطی پر تھا۔ اسی طرح جو نبی پاک کی نبوت کا منکر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک چیز کا واقعی ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ کی مراد ہونا، قرآن پاک کے الفاظ کا مدلول ہونا یہ اور بات ہے۔ تو بے شک وہ بات صحیح ہے، حقائق کھلتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں، اور جس چیز کے وہ منکر ہوتے ہیں وہ انہیں ماننی پڑ جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ لیکن اللہ نے صیغہ مستقبل کا ذکر کیا اور مؤکد انداز میں ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ لوگ انہیں دیکھیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہم دھوکے میں تھے، انہیں تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یہ اب تک زندہ رہے وہاں، اور اب ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور یہ وہی عیسیٰ ہیں، انہی کمالات کے مالک ہیں، تو وہ ایمان لے آئیں گے اور یہ ایمان ان کے حق میں مفید اور نافع ہو۔ تو مرزا جی نے ہر جگہ پر تعویلیں کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات کو جھٹلایا، قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ موڑ کے بیان کیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما قاتلوہ یقینا ورفعہ اللہ الیہ، یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ مرتبہ بلند کر، یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ مارا ہے اور ان کے مرتبے بلند کیے۔ اب قرآن مجید کی آیت کا پہلا پچھلا حصہ سامنے رکھو تو یہ قرآن کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دعوی نبوت کے بعد یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے پھر درجے بلند کوئی نہ ہو؟ نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں آرزو کیا پیش کرتے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میری یہ دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو اتنا بلند ترین مرتبہ اور مقام ملنے کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آپ آرزو کر رہے ہیں۔ تو لہذا اگر شہید ہو چکے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا پھر مرتبہ بلند نہ ہونا؟ الٹا زیادہ بلند ہوتے کہ نبوت کے ساتھ شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ بھی مل جاتا، ان مراتب کے جامع اور مجموع البحرین بن جاتے، تو اس صورت میں اور مرتبہ بلند ہوتا۔ تو کتنی واضح سی بات تھی
کہ یہود اور نصرانی یہی سمجھتے تھے کہ وہ سولی چڑھے، قتل ہوئے، ان کی موت کی صرف یہ صورت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وما قتلوہ، یقیناً یہ بات حتمی اور قطعی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، فرفعہ اللہ الیہ، اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے باقی نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں پر میں اپنے طالب علم بھائیوں کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ جتنی ضمیریں پیچھے موجود ہیں وہ واحد غائب کی ہیں، اور ان سب کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا۔ آگے فرمایا وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب پہلے ضمیریں ساری کی ساری حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں تو پھر اِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہاں بھی جو واحد غائب کی ضمیر ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹی، اور قبل موت ہی یہ ضمیر بھی حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹی، تو واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، تو پھر موت مستقبل میں ہوگی، اور جب وہ تشریف لائیں گے زندہ سلامت تو یہ سارے لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وہ عرصہ بعد یہاں پر انتقال فرمائیں گے، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دفن ہوں گے، اور یہ خبریں بھی نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دے دی ہیں کہ وہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر میری بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور جب میری قبر پر وہ کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور یدفن معی فی قبری، وہ میرے ساتھ میری اسی روضے کے اندر دفن ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہم دو پیغمبر، میں اور عیسیٰ ابن مریم، ان دو امتیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ثابت، قرآن کے سیاق و سباق کی روح سے ثابت، لیکن نہ وہ قرآن کا قائل ہے، نہ وہ نبی پاک کے فرمان کا قائل ہے، نہ ہی 1300 سال کی جو امت کا اتفاق اور اجماع ہے اس کا قائل ہے۔ ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ اجماع امت کو مانے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کے ذریعے یہی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے وہ گمراہی کا ہے اور دوستی ہونے کا ہے۔ اسی طرح اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو لا نبی بعدی کے فرمان ہیں، ان کی تعویل کیا کی کہ مستقل نبی کوئی نہیں آ سکتا، اتباع کے زور پر نبی آ سکتے ہیں۔ ازالت الاوہام میں کہتا ہے کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کسی کو کسی کھڑکی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کھڑکی کھلی ہے تو صدیقیت والی کھڑکی کھلی۔ اچھا، اگر صدیقیت والی کھڑکی کھلی ہے تو بالفرض و تقدیر تو بھی صدیق ہے، اول تو مومن ہی نہیں تھی۔ ایک انسانیت کا جو معیار ہے اس پر بھی پورا کرنے والا انسان نہیں ہے، لیکن چلو فرض محال کے طور پر ہم مان لیں کہ تو صدیق ہے، تو جو صدیق اکبر ہے، صدیقوں کے سردار ہے، اگر انہی کی کھڑکی کھلی ہے تو پھر کیا انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا؟ سردار تو صدیقوں کے وہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ وہی کھڑکی کھلی ہے، تو اگر وہ کھڑکی کھلی تھی اور نبوت اس کھڑکی سے مل سکتی تھی تو پہلے صدیق اکبر کو ملنی چاہیے تھی، وہاں نہیں ملی، 1300 سال میں کسی کو نہیں ملی، تو آخر میں آ کے صرف تجھے ملنی تھی، باقی حضرات کو کیوں نہیں ملی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت صورت دونوں کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا نمونہ، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، مجھے قوم قتل نہ کر دے، یار و مددگار نہ چھوڑ دے، میں اس مشن کی تکمیل کر سکوں نہ کر سکوں۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، بے توقیر بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق، تم صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے، معذوروں مجبوروں یتیموں بے بغیان کے بوجھ اٹھاتے، جو اخلاق دنیا سے مٹ چکے ہیں تم ان عالی اخلاق کو کمانے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات میں گھرے لوگ ہیں تم ان کو مشکلات سے نکالتے ہو، بھنور سے نکالتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال۔ یہی شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابن دغنہ سامنے سے آتا ہے، پوچھتا ہے ابو بکر کدھر؟ فرمایا تیری قوم مکے میں مجھے رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، میں ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا جس شہر سے تو جیسا آدمی چلا جائے اس شہر میں کوئی خیر بلائی کی توقع ہو سکتی؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق تقسم المعدوم، تو صلہ رحمی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو معذور مجبور ہیں ان کے بوجھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پیش آنے والے جو حوادثات ہیں ان میں لوگوں کی امداد کرتا ہے، اور جو اخلاق دنیا سے مٹ چکے ہیں تو ان اخلاق کو اپنے اندر اپنانے والا ہے۔ تو جو کمالات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ثابت کیے، وہی یہ کافر جو ہے حضرت صدیق کے اندر ثابت کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے، اخلاق عالیہ کے اور اعلیٰ کردار کے مکمل آئینہ تھے اور نمونہ تھے۔ ہجرت کی ایک حدیث ہے، جب مدینہ پاک میں حضرت صدیق پہنچے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تو لوگوں نے سرکار کا چہرہ پاک نہیں دیکھا تھا، تعارف نہیں تھا، تو جو ہی سنا کہ اللہ کے رسول مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں وہ دوڑے دوڑے زیارت کے لیے آتے، تو وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ملتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ کیوں؟ وہ ذرا بوڑھے نظر آتے تھے، عمر رسیدہ نظر آتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی یہ ہے، نبی پاک نوجوان نوخیز نظر آتے تھے، اس لیے وہ آپ کو نبی سمجھنے کی بجائے ابو بکر صدیق کو نبی سمجھتے تھے۔ اکابر تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ پروفیسر منیب الرحمان صاحب، حضرت سید عبد الرحمان بخاری صاحب، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تسلی اپنی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بڑھاپا اس بات کی ضمانت ہے کہ ابو بکر ہی نبی ہونا چاہیے؟ چونکہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، عمر رسیدہ نظر آ رہے ہیں، لہذا نبی یہ ہونے چاہیے؟ کیا چہرہ وہ دعا غمازی نہیں کرتا تھا کہ نبوت ادھر ہونی چاہیے؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، جو سرکار کا چہرہ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کے اندر سورج تیار ہے۔ اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ القمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور یوں چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، چودھویں کا چاند۔ یہ چہرہ غمبازی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم تھے، اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے، جب سنا محبوب کریم علیہ السلام مدینہ باغ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہ کھرپے وغیرہ وہیں پھینکے، دوڑ کے حاضر ہوئے۔ جب چہرہ پاک میں نظر ڈالی تو کیا کہا؟ واللہ ما ھذا بوجہ کذاب، بخدا یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی سچے نبی۔ تو آپ کا چہرہ پاک ہی آپ کی سچائی کے لیے ایک معجزہ تھا، جو نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تعصب سے، ضد اور ہٹ درمی سے ہٹ کے چہرہ پاک کی زیارت کرتا، وہ یہ بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ واقعی یہ سچے نبی۔ پھر زلف واللیل بھی ہے، چہرہ والضحیٰ بھی ہے، الم نشرح کا سینہ بھی ہے، وما ینطق عن الہویٰ کے ہونٹ بھی ہیں، ید اللہ کے ہاتھ بھی ہے۔ یہ نبی پاک کا سراپا اقدس کیا غمازی نہیں کر رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے، رسالت ادھر ہے، وہ تو ایک خادم ہے، نوکر ہے، نبی پاک کی امتی غلام ہے، تو کیسے وہم پڑ گیا کہ یہ نبی ہوں گے؟ کیوں ذرا عمر میں بڑے نظر آتا؟ پتہ چلتا ہے غار کی 3
راتیں اور دن جن میں نبی پاک کی نگاہ کرم حضرت صدیق پہ پڑتی رہی، اس توجہ اتحادی کی بدولت نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مانوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اپنے رنگ میں رنگ کے اپنے لیے کامل نمونہ بنا کر ان کے سامنے. اگر صدیوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ولیوں میں سے ایک ولی ایک ماچھی پہ توجہ اتحادی ڈال کے اسے باقی بلا بنا سکتا ہے، تو پھر نبیوں کے سردار ایسے جان نثار پر جو آپ کی نیند پر اپنی جان کو مار رہا ہے، اس قربانی کے صلے میں اس پہ توجہ اتحادی ڈال کے اسے اپنے رنگ میں کیوں نہیں رنگ رہے؟ حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، کھانا حاضر نہیں تھا، موجود نہیں تھا. پریشانی ہوئی کہ وظائف چھوڑوں یہ بھی ٹھیک نہیں، وظائف نہ چھوڑوں تو ان کی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی، وہ بھی خلاف سنت ہے. اسی ششپنج میں تھے کہ قریبی نان بھائی نے پرتکلف کھانا تیار کر کے پیش کر دیا. آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا تو فرمایا بے خادشے میں خواہی مانگ کیا مانگتا ہے. دریائے کرم ایک ولی کا جوش پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مانگ کیا مانگنا. وہ بھی بڑا سیانا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا. کوئی دنیاوی چیز فانی چیز طلب نہیں کی ہے، بلکہ اگر کوئی چیز طلب کی ہے تو کیا روحانیت اور اخروی نعمت جو ہے وہ طلب کی ہے. برا مثل خود سازید، مجھے اپنے جیسا کر، مجھے اپنے جیسا بنا دو. یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، فرمایا تو تحمل ای امر نداری، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تو باقی باللہ بنے، تو تاب نہیں لا سکے گا. کیوں؟ میرے مدتوں کے مجاہدے کے بعد میرے دل کی نالی وہ دریا بلکہ سمندر بن چکی ہے، تو میں اس سمندر کا آب معرفت اگر تیرے دل کی نالی میں ڈالوں تو تو غرقاب ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لہذا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا، اپنی استعداد دیکھ کے مطالبہ کر. وہ اپنی استعداد سے بالا تر مطالبہ کر رہا ہے، اس سے بالا. اس نے عرض کیا حضور اگر آپ مجھے باقی بلا بنا دو تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. عرض کیا میری موت کا وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے، مرنا اسی وقت پر ہے. اور اب میں ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا. تو آپ اسے الگ کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی، باہر نکلے تو اصلی باقی باللہ میں اور اس ماچھی میں جو اب باقی باللہ بنا تھا، نہ مرتبوں میں فرق محسوس ہوتا تھا، نہ شکل و صورت کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا تھا. صرف اتنا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے، اور جو اب باقی باللہ بنا ہے اس پر ایک مدہوشی، مخموری اور مستی کی حالت طاری تھی. 3 زندہ رہا، پھر تارے آخرت میں سے دار گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اگر نبی کریم علیہ السلام کے صدیوں بعد امت میں پیدا ہونے والے غلاموں کی شان یہ ہے، 9ویں صدی کے ایک ولی کی شان یہ ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی اور ایسے غلام کے حق میں جو اپنی جان آپ کی نیند پہ وار رہا ہے اور پاؤں کو جنبش نہیں آنے دیتا کہ مبادا پاؤں ہلنے سے سانپ کے ڈنک کھا رہا ہے، لیکن پاؤں ہلنے نہیں دیتا مبادا اس جنبش سے میرے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند پر اپنی جان کو وار رہا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں توجہ اتحادی کوئی نہیں کری، ان پہ نگاہ کرم کوئی نہیں فرمائی. تو یہ اسی کا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ شکل و صورت کے اندر بھی فرق نہیں ہو رہا تھا اور مراتب درجات کے لحاظ سے بھی فرق نہیں ہو رہا تھا. تو جو بھی آتا ہے وہ پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ چومتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتا ہے، آپ کی بارگاہ کی حاضری دیتا ہے. تو اس نیاز مند خادم نے سوچا کہ مغالطہ لگ رہا ہے، وہ اٹھ کے چادر تان کے نبی کریم علیہ السلام کے سر ناز پہ کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ یہ تو خادم ہے، مخدوم وہ ہیں جو چادر کے سائے میں تشریف ہوا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صدیقی کھڑکی کھلی ہے نبوت کے لیے تو سب سے پہلے پھر صدیق اکبر کو نبی ہونا چاہیے تھا. جب وہ نبی نہیں بن سکے تو نبی کیسے بنے؟ پھر اگر کوئی کمال حاصل کرتا ہے امتی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے.
فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تمہیں اللہ محبوب بنا لے گا۔ لیکن مرزا جی کی اتباع کا حال کیا ہے؟ آپ روزے رکھ ہی نہیں سکتے تھے، ذیابیطس کے مریض تھے، بہت پیاس لگتی تھی، روزے آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حج آپ کو نصیب ہی کوئی نہیں ہوا، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا۔ زکوٰۃ دینی کیا تھی؟ الٹا لوگوں سے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ چندے بٹورے اور مال اکٹھا کیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں 50 جلدوں میں عیسائیوں کے رد میں کتاب براہین احمدیہ لکھنے والا ہوں، لیکن غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، خالی دامن ہوں، لہذا میرا چندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ میں عیسائیوں کے رد لکھ سکوں۔ چونکہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریز حکومت تھی، ان کی سرپرستی میں پادری عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، مسلمانوں کا دل جلا ہوا تھا۔ سوچا چلو کوئی پادریوں کے خلاف کھونک کے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی مالی امداد کرو۔ تو مرزا جی کہتے ہیں جہاں 10 روپے کی توقع بھی نہیں تھی، لاکھوں کے ڈھیر لگ گئے۔ لیکن مرزا جی نے کوئی کتاب لکھنی شروع ہی نہ کی، پروگرام ہی کوئی نہ بنایا۔ لوگوں نے پھر خط لکھنے شروع کیے، حضرت ہم نے پیسے دیے تھے کتاب کے، وہ کتاب کدھر گئی؟ کتاب نہیں آنی تو پیسے واپس کرو۔ مرزا جی جواب ہی نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تحفے بھیجنے شروع کیے، تیری ماں کو یوں کریں، تیری بیٹی کو یوں کریں، تیری بہن کو یوں کریں، پھر یہ تحفے بھیجنے شروع کیے۔ اس وقت تنگ آ کے آپ نے 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں جو ہیں براہین احمدیہ کی وہ لکھی اور کہا 50 اور 5 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ نبی کا حال ہے جو نبی الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ اس کا حال ہے کہ 50 اور 5 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اگر یہ نقطہ معمولی نقطہ تھا تو نبی کریم علیہ السلام کو 9 چکر لگا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے کے 50 5 کیوں کرانی پڑی؟ آپ نے 50 نمازوں کو 5 کروایا، کوئی 9 چکر اللہ کی بارگاہ میں لگے، ہر بار منت سماجت کی اور میری امت کی حق میں تخفیف فرما، تب اللہ رب العزت نے 50 کی 5 فرما دی۔ تو پھر نقطے کا فرق معمولی فرق ہے تو آپ نے کیوں اتنے چکر لگائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ کیا دلاتے تھے کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیے اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کی، آپ پھر چلے جاتے۔ تو ایک پیغمبر توجہ دلا رہا ہے کہ ہٹواؤ، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر واپس اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضری دے رہے ہیں اور تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تخفیف کروا رہے ہیں۔ تو 50 5 میں اگر فرق نہیں تھا تو حضرت موسیٰ مشورہ دے کیوں رہے ہیں اور نبی پاک ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے تخفیف کا مطالبہ کر کیوں رہے؟ اگر مرزا جی نے کسی سے 50 روپے لینے ہوتے اور وہ 5 دے کے کہہ دیتا 5 50 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا قرضہ ادا ہو گیا، تو مرزا مان لیتا، تو واقعی قرضہ ادا ہو گیا۔ اتنا چکر باز ہو اور لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کرنے والا ہو، وہ زکوٰۃ دے سکتے؟ وہ مسیح موعود بنتا ہے، میں مسیح موعود ہوں۔ تو مسیح موعود کی علامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہے کہ اس پیغمبر کے دوبارہ آنے پر مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ لوگ زکاتیں لے کے گھومتے پھریں گے کہ کوئی سائل ملے، کوئی ضرورت مند ملے، وہ ہم سے زکات وصول کرے، انہیں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں جو ان کی زکات قبول۔ مال کی اتنی ریل پیل ہوگی، مگر یہاں وہ آپ چندے مانگ رہا ہے اور پھر ہضم کر رہا ہے اور دھوکہ فراڈ یہ کر رہا ہے کہ 50 جلدوں کی رقم لے کے 5 لوگوں کے متھے مار رہا ہے، جس میں اپنی نبوت کا بیان ہے، عیسائیت کا رد کوئی۔ پھر اس مسیح موعود کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ وہاں اتنا امن سکون ہوگا کہ شیر اور اونٹ اکٹھے جنگلوں میں پھریں گے، چیتے اور گائیں اکٹھی پھریں گی، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھی پھریں گی، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، نہ شیر اونٹوں پر، نہ چیتے گایوں پر، نہ بھیڑیے بھیڑوں پر، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ انہیں ڈنگ نہیں ماریں گے۔ اس طرح پر امن ہی امن، سکون ہی سکون ہوگا، اور سوائے ملت اسلام کی اور کوئی ملت ہوگی کوئی؟ کفر مٹ جائے گا، اسلام اسلام ہوگا۔ لیکن حضرت کے دور میں لڑائی زوروں پر،
پہلے 73 فرقے تھے تو آپ نے 2 کا اور اضافہ کر دیا، ایک لاہوری جماعت بن گئی، ایک قادیانی جماعت بن گئی۔ لاہوری کہتے ہیں قادیانی کافر، قادیانی کہتے ہیں لاہوری کافر۔ لاہوری صرف مجدد مانتے ہیں، قادیانی نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اس کو نبی مانے وہ کافر، یہ کہتے ہیں جو صرف مجدد مانے وہ کافر۔ اسی طرح ملت ایک ہی ہوگی، اسلام اچھی ایک ہی ملت اسلام بن گئی۔ باقی جتنے فرقے تھے اس نے کہا وہ کافر جو میری نبوت کا قائل نہیں، وہ کافر بے ایمان مرتد، ان کا اس طرح صفایا ہو گیا۔ جو اس کی امت میں داخل ہوئے وہ 2 فرقے بن گئے، لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر، قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر، تو کوئی اسلام رہ گیا؟ اس مسیح کے دور میں اسلام ہی اسلام ہوگا، کفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے دور میں کفر ہی کفر رہ گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ یہ مسیح موعود کیسے بن گئے؟ پھر عجیب طریقہ مسیح موعود بننے کا جناب نے اختیار فرمایا کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی تھی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ قرآن پاک میں اس کی ولادت سے بھی صدیہ پہلے آیت موجود تھی، لیکن یہ کہتا ہے مجھ پہ نازل ہوئی۔ یہ اب مرزے کی کتاب وحی کی یہ آیت ہے، اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے۔ اچھا مریم بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد حمل ٹھہر گیا، پورے 9 مہینے حمل قائم رہا۔ وہ حمل وضع ہوا تو وہ بھی میں آپ ہی تھا۔ اس طرح میں مریم بھی بن گیا اور میں عیسیٰ بھی بن گیا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم اور مسیح موعود بننے کی یہ ترکیب۔ ذرا آپ ہی غور فرمائیں کہ ماں بیٹا ایک ہو سکتے، جس کو ماں پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، جس کے لیے وہ ظرف بنی ہوئی ہے، اس کا پیٹ جس کے لیے ظرف بنا ہوا ہے، تو وہ اٹھانے والی ماں اور یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں اٹھاتی ہے تو مشقت سے، جنم دیتی ہے تو مشقت سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے کے اندر حمل اور رضاعت کی مدت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ہی ماں ہے اور آپ ہی بیٹا بن گیا۔ کہنے کو شرم آتی ہے لیکن حقیقت حال ان کی واضح بھی کرنا پڑتی ہے کہ یہ جب دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، اب آپ فرمایا بھی مردوں کو بھی حمل ٹھہر گیا۔ جتنا بھی مرد بد کردار ہو، قوم لوط کے بقایا میں سے کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ برائی کریں، کیا حمل ٹھہر سکتے؟ تو یہ شے کون سی ہے جس کو حمل ٹھہر گیا؟ یہ مرد ہے، عورت ہے، پھر بچے بھی پیدا کر رہا ہے، خود بھی حاملہ ہے، تو یہ کیا شے کیا بنتا ہے؟ ذرا یہ تو غور فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے یا رسول اللہ آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ مرد نبی بنا کر بھیجے، مرد رسول بنا کر بھیجے، کوئی ہجڑا کوئی عورت جو ہے وہ نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ تو اب اس قوم نے جس کو نبی مانا ہے اس کے بارے میں تحقیق تو کرو کہ شے کون سی ہے؟ عورت ہے، مرد ہے، دونوں خاصیتیں اس میں موجود ہیں۔ بچے پیٹ سے بھی پیدا کر رہا ہے، بیوی سے بھی پیدا کر رہا ہے، کوئی شے کون سی؟ پھر یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اپنے کشف میں کہ میں عورت کی صورت ہوں، اللہ مرد کی صورت ہے، اور اللہ میرے ساتھ یہ فعل کر رہا۔ کیا اللہ کا یہی کام ہے؟ سبوح قدوس کا یہی کام ہے کہ وہ مردوں کا روپ اختیار کر کے مردوں کے ساتھ یہ فعل کرتا پھرے؟ یہی اللہ کا۔ اس نے نہ اللہ رب العزت کے تقدس کو چھوڑا، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تقدس کو بحال رہنے دیا، نہ قرآن کا تقدس نہ حدیثوں کا تقدس۔ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا، عیسائیوں کا ایک کارندہ تھا۔ یہ حکومت مسلمانوں سے چھین لی ہے، اب ان کو ذہنی افتراق و انتشار سے دوچار کر دو تاکہ کبھی نہ متفق ہو سکیں نہ متحد ہو سکیں، نہیں ہمارے خلاف یہ کوئی کارروائی کر سکیں۔ انگریز کو خدشہ تھا کہ ان سے حکومت لی گئی ہے، ہو سکتا ہے خاک کے ڈھیر میں کوئی ابھی شرط باقی نہ ہو، یہ پھر متحد متفق نہ ہو جائے، کہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے اپنے ایک ایجنٹ کو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے، مناظروں، لڑائیوں، جھگڑوں میں اٹھانے کے لیے انہوں نے آگے انگریز نے اسے آگے کر دیا۔ یہ آپ مانتا ہے
کہ اس کے والد نے 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کو 50 گھوڑے اور 50 سپاہی پیش کیے تھے۔ یہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا خاندان تھا، انگریز کا ایجنٹ اور وفادار تھا، تو انگریز نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن محبت ان کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے اور نبی پاک کی عظمت کا جو عقیدہ ان کے ذہن میں راسخ تھا، اس نقش کو مٹانے کے لیے انگریز کی طرف سے یہ سازش ہوئی اور وہ اس سازش کے اندر کافی حد تک کامیاب رہ گیا۔ حضرت جبلا پروفیسر منیب الرحمان صاحب آپ کی توجہ اس طرف دلا رہے تھے کہ فوج کے سربراہ کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح باقی اہم عہدے سوائے صدر وزیر اعظم کے اور کوئی ختم نبوت کے عقیدے کی پابندی نہیں ہے۔ یہ لوگ اب چور دروازے سے ان اہم عہدوں پہ آ کر کے اس پاکستان کو جو امریکہ کی نظر میں کھٹک رہا ہے ہمیشہ کے لیے امریکہ کے دام تزویر میں اور اس کی غلامی میں دینے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں باخبر اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کتاب، سنت اور اجماع یہ عقائد کے بارے میں دلائل ہیں، اور یہ شخص قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف غیر مقلد ہی نہیں ہے بلکہ قرآن، حدیث اور اجماع سے منہ موڑنے کی بنا پر یہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور اللہ رب العزت اس امت کی صداقت اور حقانیت کا گواہ ہے، اور جس پر یہ متفق ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک وہ راہ پسندیدہ راہ ہے، تو جب یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا یہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور جو اس کی اتباع کریں گے وہ بھی اسی طرح دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزے کا آنا میرے نبی کا معجزہ ہے، مرزے کا آنا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرے سے کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے فرمایا سچے نہیں آئیں گے، جھوٹے تو 30 کے قریب آئے گا۔ پھر مرزا جی کا آنا میرے نبی کی سچائی کی دلیل ہے کہ جھوٹا نبی آیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا واقعی اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پر حق تھا، یہ جھوٹا نبی آیا اور ہمارے نبی کے اس غیبی فرمان کو سچا کر دکھایا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اور کوئی نبی آئے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہ فرمایا، لیکن یہ نہیں کہ بحیثیت نبی کے آئیں گے، وہ بھی بتلا دیا کہ میری آل کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے بھی مقتدی بن کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام ازرہ فخر بیان کرتے ہیں من الذی یصلی ابن مریم خلفہ، ہم میں سے ہی ایک ایسا جوان ہوگا کہ عیسیٰ روح اللہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جب آپ اتریں گے آسمان سے، حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے، جب ان کو اترتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تم نبی ہو، بزرگ ہو، بڑی عمر ہے تمہاری، تمہیں نبوت کا اعزاز بھی حاصل ہے، آؤ تم نماز پڑھاؤ۔ تو کیا فرمایا لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، تم آپ امام بنو، میں تو مقتدیوں میں سے ایک مقتدی کی حیثیت سے آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جو آئے گا وہ عیسیٰ روح اللہ بحیثیت نبی کے نہیں آئے گا، بحیثیت میرے امتی کے آئے گا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلفاء میں سے خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے۔ مرزا کہتا ہے اس طرح اور کوئی نبی آئے تو مہر نبوت ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ کی امت سے کوئی نبی بن جائے تو مہر نبوت نہیں ٹوٹے گی۔ تو ظالم سے پوچھتا کوئی نہیں کہ جب اگلے نبی صاحب شریعت، صاحب کتاب، وہ اب امتی بن کے آ رہے ہیں تو نبی پاک کی امت میں سے کوئی نبی بننے کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگلے نبیوں کو امتی بنایا جا رہا ہے اور وہ امتی بننے کے پابند ہیں اور روزے افضل سے پابند ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہاری نبوت رسالت کا پیریڈ ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تک، جب یہ آ جائیں گے تو پھر سب کو دعوے نبوت اور رسالتوں کے چھوڑ کر اور اپنی حکومتیں، سلطنتیں چھوڑ کر ان کے حلقہ غلامی میں بھی داخل ہونا ہوگا، ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔
لہذا اس وعدے کی روح سے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی بنے اور آپ کے دین کی امتی کی حیثیت سے خدمت کریں۔ یہ ایک بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، لیکن اسے بڑا الجھا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا صدر امریکہ میں جائے دورہ کرنے، تو صدر ہوگا کوئی نہیں، لیکن امریکہ والوں کا صدر ہوگا یا پاکستان والوں کا؟ صدر پاکستان ہوگا، امریکہ کا صدر تو نہیں ہوگا۔ آپ کا گورنر پنجاب سندھ چلا جائے دورے پر، تو گورنر ہوگا یا گورنری ختم؟ لیکن سندھ والوں کا گورنر ہوگا۔ سندھ والا گورنر یہاں پنجاب کا دورہ کرے تو گورنر ہوگا یا گورنری ختم؟ تو گورنری موجود ہے، لیکن پنجاب والوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک زمانے کا نبی جب دوسرے زمانے میں